بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کام کرنے والا میرا دوست ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین، پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہے، اور اس 64% آبادی کے اس 64% طبقے کو آج جس مشکلات کا سامنا ہے وہ ہے معاشی بے روزگاری۔ ہمارے ہاں بے روزگاری کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص کر پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور پچھلے 4 ماہ میں اگر ہم کراچی کی بات کریں تو تقریباً 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے۔ اب ان کو کچھ لوگوں کو کووڈ کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بے روزگار کیا گیا۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل میں گیسٹ موجود ہیں، میرے ساتھ رائٹ سائڈ پہ موجود ہے پہلی نشست پر میڈم اسما ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ HR پروفیشنل ہیں اور ان کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ پاکستان سمیت بہت ساری پاکستان کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرتی رہی ہیں، اس کے علاوہ منسٹری آف کینیڈا میں ایز این HR ایڈوائزری کام کرتے رہے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں برہان بابا، یہ ایک ریکروٹمنٹ فرم کیریئر ریسورس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف 12 ممالک میں یہ اس وقت اپنی ریکروٹمنٹ سروسز کو دے رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم اپنے پینل میں گیسٹ موجود ہیں، ان کو ہم وارم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا اچھا، ہم گفتگو کا آغاز برہان آپ سے کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا اس وقت جو کووڈ کی سچویشن بنی، مارچ 23 لاک ڈاؤن ہوا، اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو کمپنیز نے لے آف کر دیا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ریکروٹمنٹ پروسیس کے اوپر کس قدر اس کے اثرات مرتب ہوئے؟ لیکن جب یہ کورونا آیا تو پہلے تو کمپنیز کو ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کو اپنے بزنس کو کس طرح مینج کرنا ہے، تو HR تو دور کی بات ہے، صحیح ہے۔ جب HR پہ یہ امپلیمنٹیشن آئی تو پہلے کمپنیز نے کہا کہ ہم چلیں 1 مہینہ اس پروسیس کو برداشت کر لیتے ہیں، امپلائیز کو برداشت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے 1 منتھ کیا، اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اکنامکلی ایسی سچویشن آ گئی کہ کمپنیز برداشت نہیں کر سکی، تو کمپنیز نے پہلا پروسیس یہ کیا کہ ان کی سیلریز کو ڈاؤن سائز کیا، جتنی بھی سیلریز ہو سکتی تھی ڈیڈکشن کی 20% 30%۔ اس کے بعد جب سیکنڈ منتھ، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری نیگوسیشن کی پالیسی انہوں نے زیادہ اس کے اندر اپلائی کی؟ بالکل، لیکن جب کیونکہ کورونا کا پیریڈ اور یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ بڑھتا گیا، سیکنڈ منتھ 3rd منتھ آتا گیا، تو کمپنیز نے پھر ڈاؤن سائزنگ کو پریفر کیا، صحیح ہے۔ اور ڈاؤن سائزنگ بھی ایک پراپر چینل کے تھرو کی، صحیح ہے، کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں 5 لوگ کام کریں تو اس کو ڈائیورٹ کر کے 4 میں کر دیا یا 3 میں کر دیا، صحیح ہے، تاکہ بزنس کی کنٹینیوشن چلتی رہے، صحیح ہے۔ تو ریکروٹمنٹ کا پروسیس کس حد تک، مطلب کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ کی طرف تو ہم بعد میں چلتے ہیں، ریکروٹمنٹ تو بالکل سٹاپ کر دیا کمپنیز نے؟ دیکھیں بالکل اسٹاپ ہو گئی، لیکن موڈ آف ریکروٹمنٹ ڈفرینٹ ہو گیا۔ جو بزنسز لوکلی ایسے چل رہے تھے انہوں نے اپنی بزنسز کو اس طرح چینج کیا کہ ای کامرس کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے، صحیح ہے۔ اگر ریٹیل بزنس لائیو چل رہا تھا، لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ڈائن ان کرتے تھے، اب انہوں نے کر دیا کہ بھائی رائڈرز کو ہائر کیا تاکہ وہ گھر گھر جا کے اس کو ڈیلیوری کو کر دیں، اور ای کامرس کی ویب سائٹس کو اور پریفر کیا تاکہ ان کے بزنسز بھی چل سکیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک خاص طبقہ، ایک اسپیسیفک جو طبقہ ہے اس کو ڈاؤن سائز کیا، لیکن دوسری طرف اپرچونٹی دوسرے لوگوں کے لیے موجود تھی جو کہ ان لوگوں نے ان کو ہائر کیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ رزق کا پروسیس روک نہیں سکتا، جب تک یہ دنیا ہے نا، تو یہ ایک کاؤنٹر سروسز پارٹ رہتا ہے۔ اللہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے اور وہ کسی کے تھرو کسی کو مل رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ پروسیس رک جائے گا، ورنہ دنیا ہی سٹاپ ہو جائے۔ 4 مہینے آپ نہیں ارن کر رہے ہوں گے تو آپ کا امپلائی کس طرح ارن کرے گا؟ تو اٹس راؤنڈ سرکل، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پروسیس رک جاتا ہے، بس تھوڑی سی ویریشن آ جاتی ہے، ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ پروسیس چل رہا تھا، ٹوٹلی ریکروٹمنٹ کا پروسیس رکا نہیں تھا، لیکن موڈ آف ریکروٹمنٹ ڈفرینٹ ہو گیا تھا۔ ایز اے ریکروٹمنٹ ایجنسی آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں
جو پاکستان سے باہر اوورسیز میں جو لوگ تھے وہ بھی بہت سارے بے روزگار ہوئے اس دوران, تو ان کے لیے اب دوبارہ سے اگر ری شفٹ کریں, وہ اپنے آپ کو اپنے کیریئر کی طرف دوبارہ جائیں, تو ان کے لیے کیا موڈ آف اب جو ریکروٹمنٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, ان لوگوں کے لیے آنا مسئلہ ہو رہا ہے ابھی. جیسے میں نے سعودیہ اور یو اے ای کے لوگوں کو آفر دے دی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ 60-80 ہزار لوگ ویٹنگ میں فلائٹ کے لیے. اچھا, مطلب وہ آ نہیں سکتے, وہ آنا چاہ رہے ہیں آ نہیں سکتے, روز ایمبیسیز کے جا رہے ہیں. تو جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جو انٹرنل کنٹری کا لا ہے نا, یو اے ای کا, سعودیہ کا, وہ پرمٹ نہیں کر رہا وہ ایک ساتھ کتنے لوگوں کو بھیج سکتا ہے. ابھی تو فلائٹ بھی نہیں چلنا شروع ہو رہی ہے, صحیح ہے. اور وہ اس پروسیس کے تھرو آ سکتے ہیں کہ لنکڈ ان کا فورم یوز کریں, سب اویلیبل ہے پاکستان میں, کنسلٹنگ فرمز بھی اویلیبل ہیں, کمپنیز بھی اویلیبل ہیں. اور پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ہائرنگ کے چانسز 90% ہے اگر اویئرنیس ہو تو, صحیح ہے نا, کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سے چھوٹا لے مین بھی, صحیح ہے نا, ایک ویلے کار والا بھی ہے نا, 15,000 روپے ارن کر سکتا ہے اگر وہ محنت کرنا چاہے آفٹر جاب کے آور. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ اور اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن پراپر چینل کے تھرو آئیں, اپنے سی ویز کو پاکستان کے حساب سے اپڈیٹ کر لیں, کیونکہ وہاں کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, صحیح ہے, یہاں کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح صحیح. اچھا میڈم آپ بتائیے کہ جیسے سر نے بات کی, برہان صاحب نے بات کی ہے, لنکڈ ان کا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو نوجوان طبقہ جو اس وقت بے روزگار ہے یا وہ جاب ہنٹ کر رہا ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسیس کر سکتا ہے؟ دیکھیں لنکڈ ان کے علاوہ سوشل میڈیا میں بہت سارے اور بھی جو ہیں ویب سائٹس ہیں, اور کمپیوٹر کے تھرو آپ جیسے انڈیڈ ہے, rozy.com ہے, مستقبل ہے, اس طریقے کے بہت سارے ویب سائٹس اویلیبل ہیں. کئی لوگ کا یہ خیال ہے کہ بھئی یہ فیک ہوتے ہیں اور ان کے تھرو نہیں ہوتا, لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ان کے تھرو کمپنیز آپ کے سی ویز اٹھاتی ہیں. میں کئی لوگ کو جانتی ہوں جن کے سی وی انڈیڈ کے تھرو اٹھے اور پھر ان کا انٹرویو بھی ہوا اور ان کو جاب بھی ملی. اچھا, ہم بات کریں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیز نے اپنے کیریئر پورٹلز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ایکسیس مطلب کہ کمپنیز نارملی اس طریقے سے ہے کہ وہ پورٹلز کو کی طرف بھی جاتی ہیں؟ جی, کمپنیز بالکل پورٹل کی طرف جاتی ہے اور چیک کرتی ہے. جیسے کہ ہائرنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے, برہان میرے سے ایگری کریں گے کہ جب ایک کمپنی نے ہائر کرنا ہوتا ہے وہ انٹرنل پورٹل بھی دیکھتی ہے اور آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل بھی دیکھتی ہے. کئی دفعہ کمپنیز ود ان دا کمپنی ہی کسی کو پروموشن دے لیتی ہے تو اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. میرا ایکچولی کویسچن یہیں پہ ریلیٹ کر رہا تھا اس چیز کا کہ یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ریکروٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے, تو کیا یہ انٹرنل تو ہم دیکھ رہے ہیں چلے ویب سائٹ کے اوپر آپ نے ڈال دیا, لیکن یہ انٹرنلی جب ہم ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ لوگوں سے ہم کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز این ایچ آر پروفیشنلز, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورس ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں, تو اس کے اوپر ہم کس طریقے سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں انٹرنل جو ریکروٹمنٹ ہے پروسیس کو؟ دیکھیں انٹرنل ریکروٹمنٹ پروسیس کمپنی کے اپنے ہی لوگوں کو امپلائی کرنے ہوتا ہے, جو کہ ایک پورا سبجیکٹ ہے. سکسیشن پلاننگ, ٹیلنٹ ایکوزیشن, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, اس پہ آپ پورا ایک پروگرام کر سکتے ہیں, اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. صرف یہ ہے کہ وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے. تو کئی کمپنیز پریفر یہ کرتی ہیں کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو یہ چانس دیا جائے کہ اگر کوئی پوزیشن ہے اور وہ ترقی کر سکتے ہیں, یا جاب انلارجمنٹ, جاب انگیجمنٹ, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. بٹ یہ یس دونوں پورٹلز میں, لیکن آپ پھر بھی اپلائی کریں کیونکہ سم ٹائمز کچھ کمپنیز کہتی ہیں ہم فریش بلڈ یعنی دوسری انڈسٹری سے یا دوسرے لوگوں کو لیں گے, تو پھر وہ ایکسٹرنل پہ بھی جاتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ, بٹ you have to keep on applying. The thing is that کہ آپ یہ نہیں سوچیں مجھے کال نہیں آ رہا یا کچھ نہیں آ رہا, there is always a right time for everyone. ٹھیک, مطلب کہ اپلائی کرتے چلے جائیں, کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کال ضرور آئے گا. برہان نے ایک بہت اچھی بات کہی جو میں ایگری کرتی ہوں, کسی کے لیے کہتے ہیں نا there is some, کسی کا لاس کسی کا گین والی بات ہے کہ اگر کسی کی جاب جا رہی ہے تو کسی کو ملے گی بھی. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, تو یہ نہیں سوچیں کہ جی وہ اس کمپنی میں تھا وہ تو لے آف ہو گیا مجھے کیوں نہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں کال آ رہی تو دیر مسٹ بی سم فلا ان یور وے آف اپلائنگ, یا آپ کے سی وی کو آپ کو آلٹر کرنا ہے. یہی چیز کے اوپر میں اب آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو بات کی میں اسے بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین ہمیں ضرور دیجیے گا کہ ایک نیو کینڈیڈیٹ جو مارکیٹ کے اندر ابھی آ رہا ہے وہ اپنا سی وی کو کس طریقے سے ڈیولپ کرے, وہ اپنا ریزیومے کس طریقے سے. ابھی تو ہمارے ہاں اسی چیز کا بھی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ سی وی اور ریزیومے میں فرق کیا ہے.
تو سی وی کے اوپر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو لے سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں لکھنی چاہیے اس کے اندر اور کیا چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا مارکیٹ ہٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ تو بیسٹ ویسے تو برہان کا سبجیکٹ ہے کیونکہ سی وی انالائزنگ ان کا سبجیکٹ ہے, ان کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایز این ایچ آر ہیڈ آپ کام ایز این ایچ آر ہیڈ جو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں سی وی کے اندر ریلیونس دیکھتے ہیں. تو سی وی میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پوزیشن کے حساب سے اپنے سی وی کو کس طرح مینیوپولیٹ کرتے ہیں. جب آپ ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ڈیورنگ دیٹ ورک, اگر تو آپ بالکل نئے ہیں تو ظاہر ہے آپ سب سے اوپر اپنی کوالیفیکیشن لکھیں گے, پھر نیچے اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی انٹرنشپ ہے, ہابیز بھی لکھ دیتے ہیں وہ کہ جسٹ ٹو میک یور سی وی اے لٹل مور ویلیوبل. بٹ ایز سون ایز یو گین آن ایکسپیرینس پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے حساب سے مینیوپولیشن کیسے ہوگی. صحیح. تو وہ اس میں یہ نہیں ہوتا, مینیوپولیشن ڈزنٹ مین کہ آپ اس میں غلط لکھیں. فالس انفارمیشن از ناٹ, یہ بہت مینیپولیشن اینڈ فالس انفارمیشن آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں اسی کویشچن کو برہان آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. آپ کیونکہ پراپرلی آپ سی وی کو انالائز کرتے ہو تو آپ ہمیں بتاؤ کہ وہ کس طریقے سے آپ سی وی کو انالائز کرتے ہو, کیا اس کے پروز اینڈ کونز اور ڈوز اینڈ ڈو ناٹس جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں پلیز. سب سے پہلے دیکھیں میں سی وی کھولوں ہی کیوں, سوال یہ آتا ہے کہ 10,000 سی ویز مجھے اگر پوزیشن کے حساب سے آتے ہیں تو میں اس کو اوپن ہی کیوں کروں. یا تو میں فل فلیش میری ٹیم پورے دن کے لیے یا 2 مہینے کے لیے بیٹھ جائے. اگر کسی کمپنی کو ریسورس چاہیے تو وہ 2 منتھ کا ویٹ نہیں کرے گی, اس کو امیجیٹلی 1% چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ چلو امیجیٹلی نہیں تو 15 ڈیز میں, تاکہ وہ انٹرویو کا راؤنڈ کر کے وہ آ جائے. جب بھی کوئی پورٹل پہ اپلائی کرتا ہے کینڈیڈیٹ تو 15,000 20,000 لوگ اپلائی کر دیتے ہیں اس میں. بعض اوقات پورٹل خود اٹک کے بول دیتا ہے کہ میں ان باکس فل ہو چکا ہوں, اب مجھ میں نہیں ڈالیں. صحیح ہے نا. ایک کیریئر پورٹل کے تھرو آپ اپلائی کریں, بٹ ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ایک پراپر وے میں اپلائی کا بھی سبجیکٹ ہونا چاہیے, ای میل کا سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ کیا پروفائل ہے کیا نہیں ہے. صحیح ہے. سیکنڈ تھنگ, پورٹل کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایکسیس ہیں. جب ہم فیس بک سے اپنے 20 سال پرانے دوست کو سرچ کر سکتے ہیں تو کمپنی کے ایچ آر پرسن کو کیوں نہیں سرچ کر سکتے. اور یہ ہماری تھنکنگ یہ کیوں ہوتی ہے کہ یار وہ مجھے کیوں جواب دے گا. دا تھنگ از دیٹ وہ بھی ایک پروفیشنل ہے, یہ بھی پروفیشنل ہیں. صحیح ہے. اور آپ وہ ایک پراپر پیٹرن کے تھرو اپلائی ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور سیکنڈ تھنگ آ جاتی ہے سی وی کا فارمیٹ. صحیح ہے. دیکھیے سی وی کے فارمیٹ میں سب سے پہلے 1-2 چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم پکچر کے اوپر. صحیح ہے. دیکھیں فیس بک پہ کی پکچر میں, رشتے کی پکچر میں اور جاب پہ اپلائی کرنے کی پکچر میں نا ڈفرینس ہونا چاہیے. صحیح ہے. ایک میل نے پکچر لگائی ہے, پیچھے الماری نظر آ رہی ہے. صحیح ہے نا. اب بات یہ ہے کہ وہ فرنٹ فیس نہیں ہوتا, ہمیں اس سے کوئی ماڈلنگ نہیں کروانی ہوتی, ہمیں اس سے ایک جاب کرانی ہوتی ہے. ماڈلنگ کے لیے ایک سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ فرنٹ نہیں آتا, وہ سائڈ پوسٹ آتا ہے. صحیح ہے. تو پہلی چیز یہ دیکھنا چاہیے اگر پکچر لگانی ہے تو وہ کیوں لگانی ہے. قائد اعظم نے ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگرافر کو بلایا تھا پکچر کھینچنے کے لیے. پاسپورٹ سائز فوٹوگرافر نے قائد اعظم کی پکچر لی. قائد اعظم نے کہا 1 منٹ رکو یار میں جوتے کی لیس باندھ لوں. تو وہ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافر پریشان ہو گیا کہ اس نے کہا بابا جی جوتے کی لیس باندھنے سے ڈفرینس کیا آئے گا میرے پروفائل میں. ٹھیک ہے. بابا نے کہا دیکھو جب میری جوتے کی لیس کھلی ہے نا تو میرے چہرے پہ لیڈرشپ نہیں آ رہی. صحیح ہے. لیڈرشپ. ٹھیک ہے برہان, بہت زبردست. ہم اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور لیتے ہیں ایک وقفہ. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت.